یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کیا ہے، اور صدقہ خیرات کرنے سے انسان کی پریشانیاں اور مصیبتیں کس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ جانکاری آپ کے لیے بہت خاص ہے، آپ اسے پورا ضرور سنیں۔ دوستوں، زکوٰۃ اور فطرہ کے علاوہ نفلی طور پر عبادت کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام میں تو تکلیف پہنچانے والی کسی چیز کو راستے سے ہٹا دینے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کی توفیق بندوں کے لیے ایک انعام ہے، کیونکہ اس برکت سے اللہ تعالی ہمیں بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بندوں کے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح سے بجھا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ دوستوں، اللہ کی دی ہوئی روزی اور دولت کو دوسروں پر خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ بڑے دل کی بات ہے۔ انسان کے خود کے اتنے کام اور اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اسے پورا کرنا بھی مشکل کام ہے، پھر اس کے اوپر غریب مزدوروں کی مدد کرنا یہ اور بڑی بات ہے۔ انسان اگر اپنا دل بڑا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتے رہتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اور اللہ اس کے بدلے اتنا بہتر انعام دیتا ہے کہ اس صدقہ دینے والے نے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا، اور اس کے رزق میں اور اضافہ بھی کرتا ہے۔ اور جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح بھی آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اور موت کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک گنہگار عورت تھی، وہ ایک کنویں کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ عورت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، وہ اس کنویں کے پاس گئی اور کافی محنت کے بعد اس نے کنویں سے پانی نکالی اور اس کتے کو پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گنہگار عورت کی یہ نیک کام اتنی پسند آئی کہ اس صدقے کے بدلے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے بخش دیا۔ دوستوں، اللہ کی بنائی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور، سب کے کام آنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام میں اسے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے کام آنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی کی مدد کرے، جیسے اسے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو اور اسے کپڑے دے، اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے جنتی لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ اسے جنت کی شربت پلائے گا۔ دوستوں، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو ہم اسے کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں پر 1 روپے خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کتراتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جمع کیا ہوا پیسہ اچھی زندگی جینے میں کام آئے گا،
سوچو اگر زندگی ہی نہ رہی یا کسی خطرناک بیماری میں سارا پیسہ منٹوں میں ہی ختم ہو جائے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں بارش کو بند کر دے جس سے ندی اور تالاب سوکھ جائیں اور کھانا پانی ملنا بند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اگر اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب بھی بہت خوش ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتا رہے گا۔ بتا دیں کہ اپنے دولت کو اگر آپ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دولت کم کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا اسے میں اس کے ایک کے بدلے میں 10 دوں گا۔ دوستوں، انسان کی سوچ غلط ہے کہ ہم جو کماتے ہیں یہ سب میرا ہی ہے صرف، بلکہ یہ سوچو کہ ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے، اگر اس نے رزق دینا بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل میں سے بہت سے دانے پرندے کھا جاتے ہیں۔ اس سے کسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جانور کھا جاتا ہے اس کے بدلے انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔